یہ کہانی کسی دور گاؤں چڑیا پور کی کہانی ہے۔ جنگل میں ابھی بارش ہو رہی ہے۔ ادھر ٹونی چڑیا بارش سے بچنے کے لیے پیڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھی اپنے بچوں کی بہت فکر تھی۔ میرے بچے ٹھیک تو ہوں گے نا؟ اگر اتنی تیز بارش میں اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ابھی ٹونی چڑیا یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر کالو کوا آ گیا۔ ارے ٹونی چڑیا، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم گھر نہیں گئی اور تمہارے بچے گھر میں اکیلے ہیں۔ جی کوے بھیا، میں ابھی تک اپنے گھر نہیں گئی، مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ ٹونی چڑیا، کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے جنگل میں ایک باز آ گیا ہے اور وہ پکشیوں کے بچوں کا شکار کرتا ہے؟ ہاں کوے بھیا، میں جانتی ہوں، اسی لیے تو میں اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہوں۔ اگر وہ باز میرے بچوں کو اٹھا کر لے گیا تو میں کیا کروں گی؟ کل اس باز نے بلبل کے بچوں کو کھا لیا تھا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ باز صرف بلبل کا ہی دشمن نہیں، ہم سب پکشیوں کا دشمن ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ پر کوے بھیا، ہم اس طاقتور باز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ عقل کے ساتھ، ہم اس کا مقابلہ عقل کے ساتھ کریں گے۔ ٹونی چڑیا، تم میرے ساتھ چلو، ہم اس باز کو ڈھونڈ کر ابھی ٹھکانے لگاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں تھوڑا دور اڑنے کے بعد وہ باز کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے واہ، دیکھو تو ذرا، آج تو شکار خود چل کر میرے پاس آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں، پورے دو شکار ہیں۔ لگتا ہے آج بارش میں بہت اچھی دعوت ہو جائے گی۔ کالو کوا اور ٹونی چڑیا اس باز کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے تم دونوں کی اتنی ہمت کہ تم لوگ خود چل کر میرے پاس آ گئے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم دونوں کو کھا جاؤں گا؟ جانتے ہیں باز بھیا، لیکن ہم پر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ جنگل کے اس پار گفا کے اندر ایک بہت بڑا چیل رہتا ہے، وہ چیل ہمارے بچوں کو کھا رہا ہے اور ہم بھی اس کا شکار ہیں۔ ارے نہیں نہیں، تم دونوں میرا شکار ہو اور میں تم دونوں کو ابھی کھا جاؤں گا۔ اگر آپ ہمیں کھانا چاہتے ہو تو پہلے اس چیل کو مارنا ہوگا، کیونکہ ہم تو اس کے شکار ہیں۔ لگتا ہے تم دونوں کو میری طاقت کا اندازہ نہیں، تم دونوں مجھے کم سمجھ رہے ہو۔ چلو مجھے اس چیل کے پاس لے چلو، میں تم دونوں سے پہلے اس کا شکار کروں گا۔ تبھی ٹونی چڑیا اور کالو کوا اس باز کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس گفا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ تم دونوں رک کیوں گئے؟ نا باز بھیا، ایسے آگے ہم نہیں جائیں گے، وہ چیل بہت خطرناک ہے، وہ تو ہمیں ایک ہی نوالے میں کھا جائے گا۔ ارے ننھے منھے ڈرپوک پکشی، تم دیکھنا میں ابھی اس چیل کا کیا حال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باز اس گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ تبھی ٹونی چڑیا اور کالو کوا وہاں پر رکھے ہوئے ایک پتھر کو گفا کے آگے کر دیتے ہیں، جس سے گفا کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہ باز ہمیشہ کے لیے اسی گفا میں بند ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ کالو کوے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو بھی کہا تھا مجھے، میں نے ویسے ہی کیا، میں نے باز کو الو بنا دیا۔ آپ تو بہت عقل والے ہو کالو کوے۔ ہاں نا، بس میں نے سوچا کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور یہ کام میں نے آپ سے اس لیے کرایا کیونکہ باز کو لگتا ہے کہ کوے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ہاں نا، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، میں نے بھی آپ کی پلان پر پورا عمل کیا اور ہمیں بہت اچھا نتیجہ مل گیا۔ دور کسی جنگل میں سب پکشی ہنسی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، اور اس جنگل میں برسات کا موسم آنے ہی والا تھا، لیکن دانا اور پانی سب پکشیوں کو مل رہا تھا، اس لیے کوئی بھی پکشی اس موسم پر دھیان نہ دیتا۔ اسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا بھی رہتی تھی۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ کہیں جنگل میں دانا پانی ختم نہ ہو جائے۔ وہ یہی سوچتے سوچتے کبوتر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ کبوتر بھیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگل میں برسات کا موسم آنے والا ہے؟ کیوں نہ ہم پاس والے جنگل سے دانا لا کر جمع کریں؟ میں کل پہاڑوں کی طرف گئی تھی، وہاں پر جو ندی ہے وہ سوکھی ہوئی ہے، لیکن اس ندی میں بہت سارا اناج ہے۔ اگر آپ میری بات مانو تو ہم وہ سارا اناج لے کر اپنے گھونسلوں میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب برسات شروع ہوگی تو ہم لوگوں کو دانے کی کوئی چنتا نہیں ہوگی۔ ٹونی چڑیا، اب موسم بہت بدل چکا ہے، اب کہاں بارش زیادہ سمے تک رہتی ہے، 1-2 دن کے لیے برسات ہو بھی گئی تو گزارا کر لیں گے، وہ ندی تو بہت دور ہے،
مجھ سے تو اتنی دور تک نہیں جایا جاتا۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، برسات کا موسم آنے والا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے آپ کے پاس آئی تھی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں اور سیدھا گوری کوی کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ گوری کوی، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ کیا ہوا ٹونی چڑیا، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ گوری کوی، جنگل میں برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے، ہمارے پاس تھوڑا ہی دانا ہے جو ہم برسات کے موسم میں کھا سکیں گے۔ پہاڑوں کی طرف ندی کے اندر بہت سارا اناج ہو گیا ہے، اگر بارش آ گئی تو پھر ندی میں پانی آ جائے گا اور وہ سارا اناج خراب ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلو، ہم وہ اناج لے کر آتے ہیں، برسات کے موسم میں ہمارے کام آئے گا۔ ارے ٹونی چڑیا، تم تو بہت دور کی سوچتی ہو، وہ ندی تو بہت دور ہے یہاں سے، میں تو اتنا دور نہیں جا سکتی۔ اگر تمہیں ضرورت ہے تو جا کر لے آؤ، تم صرف اپنی فکر کرو، تم روز کسی نہ کسی مصیبت کے بارے میں سوچ کر آ جاتی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا وہاں سے بھی چلی جاتی ہیں اور راستے میں اسے کالو کوا ملتا ہے۔ ارے کالو کوے، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا ہے آپ کو، کیا ہوا ہے ٹونی چڑیا، کیوں پریشان ہو؟ کالو کوے، کیا آپ جانتے ہو کہ جنگل میں برسات کا موسم آنے والا ہے؟ کیوں نہ ہم پاس والے جنگل سے دانا لے کر آئیں؟ کل پہاڑوں کی طرف گئی تھی، وہاں پر جو ندی ہے وہ سوکھی ہوئی ہے، لیکن اس ندی میں بہت سارا اناج ہے، اگر آپ میری بات مانو تو ہم وہ سارا اناج لے کر اپنے گھونسلوں میں رکھ لیتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اناج کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ٹونی چڑیا، اب موسم بہت بدل چکا ہے، اب کہاں بارشیں ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں وہ بھی 2-3 دن کے لیے ہوتی ہیں۔ تم چلی جاؤ ٹونی چڑیا، اتنی دور کی نہ سوچو، اپنی گھر جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو خبردار کرنا تھا۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ارے ٹونی چڑیا آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو، ہم اناج لے کر آتے ہیں، اور میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں نہیں جا سکتی اتنی دور۔ ہاں، اچھا ہی کیا ہے، انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ چلو اناج لے کر آتے ہیں، ان کو برسات کی بہت خوف ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ برسات میں پھر ہم کیا کریں گے، ابھی سے بوجھن اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں نا، مجھے بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن میں نے تو جانے سے منع کر دیا۔ ہاں، اچھا ہی کیا ہے، میں نے بھی جانے سے منع کر دیا ہے، میرے تو کوئی بھی بات نہیں سنتا، پتہ نہیں کیوں ان پکشیوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کیا کھائیں گے اگر برسات آ جائے۔ مما، اگر میں چلوں آپ کے ساتھ تو ہم دونوں مل کر وہ اناج لا کر گھر میں جمع کر لیں گے۔ مما، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، میں اناج ہی اکٹھا کروں گا آپ کے ساتھ۔ میرا بیٹا کتنا سیانا ہے، بیٹا ہم کل صبح ہی چلے جائیں گے، اگر آپ میرے ساتھ جاتے ہو تو ہم دونوں یہ کام کر سکتے ہیں، یہ محلے والے ویسے بھی نہیں سمجھتے۔ اگلے دن ٹونی چڑیا اور اس کا بیٹا صبح ہی دانا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مما، یہاں تو بہت سارا اناج ہے۔ ہاں بیٹا، کیونکہ ندی سوکھی ہوئی ہے، اگر بارش آ گئی تو یہ ندی پانی سے بھر جائے گی اور یہ سارا اناج پانی میں خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں اناج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ بہت سارا اناج اکٹھا کر کے گھر لے جاتے ہیں۔ پاگل چڑیا، ابھی تو بارش آئی ہی نہیں اور اس کو پہلے سے ہی بارش کی فکر ہو رہی ہے، ہم سب جنگل کے پکشی پاگل ہیں کیا؟ اور یہی ایک سمجھدار ہے ٹونی چڑیا، پوری جنگل میں صرف ٹونی چڑیا کو برسات آنے کی خوف ہے۔ شام ہوتی ہی پورے جنگل میں بہت زور کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مما، یہ بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہاں بیٹا، اب تو ہمیں بارش پیاری ہی لگے گی نا، کیونکہ ہم نے مہینے بھر کا اناج اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے۔ ماننی چاہیے تھی ہم کو، اس ٹونی چڑیا کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اب دیکھو نا ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، 3 دنوں سے بارش شروع ہو رہا ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہا، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ بھوجن ختم ہو گیا ہے۔ ہاں نا، کیا کریں گے یار، بھوجن تو ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے۔ چلو جاؤ نا، ٹونی چڑیا سے تھوڑا سا بھوجن لے کر آؤ، وہ بہت اچھی ہے، وہ ہمیں دے دے گی۔ نہیں جا سکتا، میں نے ان کو جانے سے انکار کیا تھا، اب میں کیسے چلا جاؤں۔ اس طرح ٹونی چڑیا کے پاس بہت سارا اناج اکٹھا ہو گیا تھا، مگر جنگل کے دوسرے پکشیوں کے ساتھ اتنا اناج نہیں تھا کہ وہ 2 دن کے لیے بھی کھا لیتے، اور وہ سب پکشی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بارش کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔